مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، دوسرا مائک دیکھ لیں کیا اس میں بھی آواز ہوئی ہے؟ اس میں ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری ابنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہی بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مرحوم کے جانے پر ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے اس محفل کا اہتمام ہوا، اور ہم سب محفل شریف میں حاضر ہیں، اور جس بھی مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کی نعت یا بات ہوتی ہے، اللہ عز و جل اس کی برکتوں سے بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ مجلس تو ایسی ہے کہ اللہ تعالی اپنے کچھ فرشتوں کو اس کام کے لیے معمور فرما رکھا ہے کہ وہ دنیا میں مجلسوں کو تلاشتے ہیں، اور جہاں بھی ذکر کی محفل یا مجلس ہوتی ہے اس محفل میں آ کر وہ شرکت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے
دنیا سے آ رہے ہو تو دنیا میں گئے تو تم نے کیا دیکھا، اور دنیا کو چھوڑا تو کیا چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم دنیا میں گئے تو ہم نے وہاں مجلس پائی، جس مجلس کے اندر تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کا چرچا ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے فرشتے کیا ذکر کرنے والے میرا مجھ کو دیکھ چکے ہیں؟ فرشتے کہتے نہیں مولا انہوں نے تجھ کو دیکھا نہیں، بے دیکھے تیرا چرچا تیرا ذکر کر رہے تھے کہ تیرے حبیب نے تجھ کو دیکھا اور تیرا چرچا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ فرشتے وہ کیا کہتے تھے؟ مولا وہ تجھے ایک کہتے تھے، رحمان کہتے تھے، رحیم کہتے تھے، کریم کہتے تھے، تیرے خوبیوں کا تیرے فضل کا چرچا کرتے تھے۔ تو خدا کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن میرے بندوں نے بغیر دیکھے میرے فضل کا چرچا کیا ہے، میرا فضل ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ مجلس تو ایسی ہے کہ جہاں اللہ کا فضل اپنے بندوں کی جانب آتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ یہ فرشتے جب جاتے ہیں یہاں سے تو پہلے آسمان کا فرشتہ جب ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو ان کے وجود سے ایک مہک آتی ہے، تو اس مہک کو سونگھ کر فرشتے دوسرے فرشتے سے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ جو تمہارے وجود سے مہک ہی مہک آ رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہم دنیا سے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی محفل سے آ رہے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا محفل سے آ رہے ہیں، چلو ہمیں بھی اس محفل میں لے کر چلو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو مجلس ختم ہو گئی، محفل کا اختتام ہو گیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے مجلس تو ختم ہو گئی، محفل کا اختتام تو ہو گیا، لیکن میں اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہوں جس زمین پر خدا کا چرچا ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ مجلس تو ایسی ہے جس مجلس میں ہم سب کے آقا کا ذکر ہو، تو اس مجلس کی جگہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، تو جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ نورانی عرفانی لاسانی مجلس کا اہتمام ہوا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور انہیں حاصل ہوں گی، ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ ویسے آج کی اس مجلس میں ہمیں تقریر کرنی نہ تھی، کیونکہ طبیعت کچھ ایسے ہی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد میں محسوس یہ ہوا کہ نعت خوانی بھی ہو گئی، منقبت بھی ہو گئی، بیان بھی ہو گیا، تو اب کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے۔ اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ طبیعت غم سے گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا۔ چرچا ہو رہا ہے مصطفیٰ کا، بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ ابھی آپ نے عزیزم سے نبی پاک صاحب لولاک کے وجود باسعود کے تعلق سے ذکر سن لی، آپ نے بات سن لی کہ کچھ بھی نہیں تھا، مصطفیٰ کا چرچا تھا۔ زمین نہیں تھی، مصطفیٰ کی بات تھی۔ آسمان نہ تھا، مصطفیٰ کا چرچا تھا۔ کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نبی پاک کی نعت اور بات ہو رہی تھی۔ جبھی تو 100-150 سال پہلے سے چلا، اور چلنے کے بعد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے آیا، اور ایک جماعت نے کہا ہم نبی کی نعت بھی نہیں پڑھیں گے، نبی کی بات بھی نہیں کریں گے، نبی کا چرچا بھی نہ کریں گے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں، صاحب کنز ایمان کہتے ہیں، ارے لوگوں
تم کہاں کہاں نبی کا چرچا روکو گے؟ آدم ہے تو نبی کا چرچا، نوح ہے تو نبی کا چرچا، دانیال ہے تو نبی کا چرچا، ذوالکفل ہے تو نبی کا چرچا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پر نبی کا چرچا۔ اور کیوں نہ چرچا ہو، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے روکنے والوں کہاں کہاں روکو گے؟ نماز میں دیکھو نبی کا چرچا، اذان میں دیکھو نبی کا چرچا، روزے میں دیکھو نبی کا چرچا، حج میں دیکھو نبی کا چرچا، محرم میں دیکھو نبی کا چرچا، سفر میں دیکھو نبی کا چرچا، 12 مہینے میں دیکھو نبی کا چرچا، دن میں دیکھو تو نبی کا چرچا، رات میں دیکھو تو نبی کا چرچا، ہر جہاں جانب نبی کی نعت اور نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی پاک کے چرچے کو روکنے والوں کہاں کہاں روکو گے؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی پاک کے چرچے کو روکنے والے رک گئے، مگر میرے آقا کا چرچا ہو رہا ہے، آقائے دو جہاں کی بات ہو رہی ہے۔ آج لوگ کمال کی تعریف کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لوگ خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں، کریں۔ اگر کوئی اچھے انداز سے گاڑی چلائے تو اس کی تعریف، اچھے انداز سے دکان چلائے تو اس کی تعریف، اچھے انداز سے مکان بنائے تو اس کی تعریف، اچھے انداز سے فیکٹری بنائے تو اس کی تعریف۔ ہر جہاں جانب لوگ خوبیوں اور کمالوں کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی نے فلاں کام کیا، کمال کر دیا، اس کا چرچا ہو رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کمال پہ کمال ہوتا رہا کہ لوگوں نے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے زمین پر رہ کر کے کمال کو حاصل کیا، تو کچھ لوگوں نے چاند پر جا کر کے کمال کا اظہار کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اس کا بھی چرچا ہو رہا ہے۔ مگر اے چاند کے کمال کو دیکھنے والوں، چاند پر جانے والے کے کمال کو تم نے دیکھا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ چاند تو آمنہ کے لال کے قدموں پہ آ کر کے جھکا ہے۔ نبی یہ دو جہاں نے انیس بے کساں نے مکے کی سرزمین پر اپنے انگلی مقدس کا اشارہ فرمایا تو چاند دو حصے میں بٹ گیا، اور دنیا کے لوگوں کو بتایا چاند پر جانے والوں کو سلام مت پیش کرنا، چاند جن کے اشارے پر چلتا ہے اس نبی ذیشان پر سلام پیش کرتے رہنا۔ لوگوں نے کہا سورج کمال ہے، سورج کے کمال اور کرنوں کا چرچا کیا، مگر مقام صحابہ میں سب کی نظروں نے دیکھا نبی دو جہاں نے انیس بے کساں نے پیارے علی کے لیے سورج کو وقت عصر پر لا کر کے روک دیا اور کہا علی سکون سے نماز کو پڑھ لو۔ پیارے علی کھڑے ہو گئے ہیں، قیام کر رہے ہیں علی، رکوع کر رہے ہیں علی، سجدہ کر رہے ہیں علی، قعدہ کر رہے ہیں علی، بڑے اطمینان سے نماز کو پڑھتے ہیں۔ اے علی کب تک نماز کو پڑھو گے؟ تو پیارے علی کہتے ہیں جب تک دل کو سکون نہ ملے گا نماز کو پڑھتا ہی رہوں گا۔ علی سورج کو دیکھ لو، نہیں آج میرا کام سورج کو دیکھنا نہیں ہے، سکون سے نماز کو پڑھنا ہے۔ علی سورج ڈوب نہ جائے، کہتے ہیں نہیں نہیں، سورج کے اندر یہ طاقت نہیں کہ جو سورج ڈوب جائے، کیونکہ حال یہ تھا یہ روزانہ سورج کسی کو دیکھتا نہ تھا، آج سورج مجھے دیکھ رہا ہے، جب تک میری نماز پوری نہیں ہوگی یہ ڈوب نہیں سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے عاشق نے کہا اے سورج تو ڈوبتا کیوں نہیں؟ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا ہے، ذرا ڈوب جا، آگے بڑھتا کیوں نہیں؟ تو سورج محبت کی بولی میں بولتا ہے اے دنیا کے لوگوں، روزانہ میں نکلا کرتا تھا دنیا کی گلی کے لیے، آج میں نکلا ہوں تنہا علی کے لیے۔ جب تک پیارے علی کی نماز پوری نہ ہوگی میں ڈوب نہیں سکتا۔ تو سورج کے شعاعوں کو قید کرنے والوں کے کمال کو زمانہ دیکھ کر چرچا کرتا ہے، لیکن یہ سورج ہے جو ہمارے حضور کے اشارے پر چلا کرتا ہے، چاند مصطفیٰ کے اشارے پر، سورج مصطفیٰ کے اشارے پر، جنگل کے جانور مصطفیٰ کے اشارے پر، شجر و حجر مصطفیٰ کے اشارے پر،
برگو بر مصطفیٰ کے اشارے پر، دریا کی روانی مصطفیٰ کے اشارے پر، ساری کائنات کی چیزیں مصطفیٰ کے اشارے پر چلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کا حاکم بنایا اور ساری مخلوق کو مصطفیٰ کا محکوم بنایا۔ مصطفیٰ حاکم ہیں، حکم دیتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ان کے حکم کو مانا کرتی ہیں۔ جبھی تو میرے رضا، سنیوں کے رضا، عاشقوں کے رضا، حق کے ترجمان، محبت کی چٹان، صاحب کنز ایمان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان کہتے ہیں، یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا نبی اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے، آقا سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور مصطفیٰ اتنے بڑے لطیف، اتنے بڑے مہربان، اتنے بڑے سخی، اتنے حسین پیکرے رہنما، اتنے حسین مقتدا کہ جس پر توجہ ڈال دیں وہ ادنا ہو تو ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ہو جائے۔ آنے والے کہاں کے تھے؟ حضرت بلال، لیکن آقائے دو جہاں نے کرم فرما دیا تو اسلام کا ہلال بنا دیا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی دو جہاں کا کرم ہوا تو آپ کو صدیق اکبر و صادق اعظم بنا دیا، عمر فاروق کو عادل اعظم بنا دیا، عثمان ذو النورین کو سخی اعظم بنا دیا، حیدر کرار علی شیر خدا مشکل کشا کو شجاعت کا پیکر بنا دیا، اور بے شمار لوگوں کو نبی دو جہاں نوازتے جا رہے ہیں، نوازتے جا رہے ہیں، نوازتے جا رہے ہیں، عنایتیں ہو رہی ہیں، کرم ہو رہا ہے، بخشش ہو رہی ہے، اور ہونے کے بعد میں ایسی بخشش ہوتی ہے کہ ان کی شان محبت میں کوئی تھوڑا بڑھتا ہے تو آقا اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کے دینے کا احساس کسی کو ہو نہیں پاتا، بس زمانہ دیکھتا رہتا ہے۔ مانگا ہے ایک بریلی کے امام احمد رضا نے اپنے آقا کی شان محبت میں، کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی دو جہاں کے خاندان کے بچے بچے کو میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے نور والا کہا، نور سے تشبیہ دی، نور بتا کر کے دکھایا، تو نبی دو جہاں نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، اور بتایا اے میرے احمد رضا تو نے میرے گھر کے بچے بچے کو نور والا کہا، تو جا میں نے تیرے گھر میں تیرے ہر بچے کو نور والا بنا دیا ہے۔ ان کے گھر کے بچے کو دیکھو نور والا ہے، حجت الاسلام کو دیکھو نور والے ہیں، مفتی اعظم کو دیکھو نور والے ہیں، مفسر اعظم کو دیکھو نور والے ہیں، اپنے پیر حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں نور والے ہیں، ان کے شہزادے کو دیکھیں نور والے ہیں، ان کے پوتے کو دیکھیں نور والے ہیں، یہاں تک سب کے چہروں کو نور والا زمانے نے دیکھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ نور والے آنے کا سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے گھر کے بچے بچے کو نور والا کہا تو مصطفیٰ نے ایسا دے دیا، اے احمد رضا اب تیرے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نور والا پیدا ہوگا۔ تو یہ نبی عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، دیتے ہیں، ایسا دیتے ہیں۔